اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہوا وہ انتہائی سخت قسم کا مکالمہ تھا۔ پوری قوم کو کھڑے ہو کر ان کے معبودان باطلہ کے متعلق ایسے ایسے دلائل قاہرہ کا اظہار کرنا اور پھر ان کا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لڑ پڑنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی پوری قوم کے خلاف کھڑا ہو جائے بندہ اور کھڑا ہو کے کلمہ حق کہنا شروع کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے جتنے بھی دلائل ان کے خلاف کھڑے ہو کر دیے وہ سارے کے سارے ہم نے ہی تعلیم فرمائے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مناظرہ کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں، اور رب ارشاد فرماتے ہیں کہ دلائل ہم سکھا رہے تھے انہیں۔ ہیں اللہ۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، میں وہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف دی تھی، ان کی قوم کے خلاف دی تھی۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بندہ ایسا کام کرنے والا ہو بے دینوں کے خلاف، دین دشمنوں کے خلاف، جی اس کی مدد کرنا، اس کو دلائل مہیا کرنا، کتابیں اسے دینا، ہیں یہ اسی دلائل کے تحت آئے گا نا سارا، کتابیں دینا، اس طرح کے کام کرنا، یہ یعنی ہر طرح سے اس کی مدد کرنا، یہ خالق اور مالک کی سنت ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پوری قوم مشرک جو تھی ان کے خلاف کھڑے ہوئے۔ رب ارشاد فرماتے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، میں کہ وہ دلائل جو تھے وہ ہماری ہی دلیل تھی، ہم نے دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کے خلاف بیان کریں آپ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نرفع درجات من نشاء، میں ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے درجات، ان کی شان تو برا اور برا ہے، لیکن رب فرماتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہنے لگے، دین دشمنوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، مشرکین کے خلاف کھڑے ہو گئے، وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے میری توحید کے حق میں دلائل دیے اور شرک کے بطلان پر دلائل دیے۔ رب ارشاد فرماتا ہے پوری قوم سے گھبرائے نہیں ہیں کہ میں اکیلا ہوں، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہیں، کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے جس طرح اس نے دلیری کے ساتھ کھڑے ہو کر میری توحید پر دلائل قائم کیے ہیں، اور رب تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے بھی بے بہا درجے اس کے بڑھا دیے ہیں۔ ہاں، اس آیہ مبارکہ نے واضح کر دیا جو رب تبارک و تعالی کے دین کے غلبے کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، رب تعالی کی توحید کی ناموس کے لیے، رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کے لیے کام کرتا ہے بندہ، دشمنوں سے لڑ پڑتا ہے بندہ، رب ارشاد فرماتا ہے اس کی اس لڑائی پر بھی درجے بلند کر دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیں نا جی، کتنی بڑی بات ہے۔ ابراہیم وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ، وہ لڑ پڑے ابراہیم علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا تم رب کے بارے میں مجھ سے لڑتے ہو، ہیں فرمایا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رب فرماتا میں نے درجے بلند کر دی، ہیں پوری قوم کا ٹمپریچر بڑھ گیا، ہیں سارے گرم ہو گئے نا جی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے ان کا ٹمپریچر بڑھا، ہیں ان کے دماغ کھولنے لگا۔ رب فرماتا ہے ہم نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کا اسی بات پر درجہ بلند کر دیا۔ ایک نہیں، پھر نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، تو کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے درجے بلند ہوئے ہیں جی۔ تو پھر اس سے معلوم ہوا ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو
رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دے، دین پڑھنے پڑھانے میں لگا دے، اپنے آپ کو مصروف کر دے، قرآن پاک پڑھائے، تفسیر پڑھائے، ہاں جی، جو بھی یعنی کہ پڑھے بھی، یہ بھی ساری قرآن کی خدمت ہے۔ جو بندہ اس کام میں لگ جاتا ہے رب ارشاد فرماتا ہے میں اس کے درجے بلند کر دیتا ہوں۔ ہاں آگے فرمایا رب تعالیٰ نے ان ربک حکیم علیم، ہیں اللہ اکبر، بے شک تیرے رب حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ ہاں رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے نا، حکیم دانا ہے رب تبارک و تعالیٰ، اسے پتہ ہے کہ اس کے درجے بڑھانے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں جس کی سفارش ہو اس کے درجے بڑھ جاتے ہیں، نوکریوں کے رینک کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں، گریڈ بڑھ جاتے ہیں بندے کے۔ ہاں سفارش ہو یا چاپلوسی کرے یہاں اسی کے بڑھتے ہیں، لیکن رب کا ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے میرے دین کے غلبے کے لیے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، میرے دین کا دفاع کرنے والے ہوتے ہیں، رب فرماتا ہے میں ان کے درجے بلند کر دیتا ہوں۔ جیسے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، حکومت آپ کو مل گئی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا مجھے ایک وزیر چاہیے۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، کہنے لگے فلاں بندہ جو ہے نا وہ وزیر بنے گا، فلاں بندہ وزیر بنے گا۔ یوسف علیہ السلام گئے، دیکھا تو اس کے کپڑے پھٹے پرانے، حالت اس کی ایسی کہ ناگفتہ بے، کہنے لگے جبریل امین علیہ السلام کو اس کو کیسے بنائیں، وزیر چاہیے ہمیں، یہ تو بیچارہ خود ایسی کیفیت میں ہے کہ خود اپنے آپ کو سنبھال پائے، بڑی بات ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو کہہ دیں وزیر اسی نے بننا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کچھ بھی ہو وزیر یہی بنے گا۔ جی کیوں جی؟ فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو جس بچے نے یہ کہا تھا فقد من قبل ہیں، یہ آیت جس نے پڑھی تھی، یہ جو بات کی تھی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہو تو پھر عورت سچی، اگر پیچھے سے پھٹی ہو تو پھر یوسف علیہ السلام سچے۔ میں اس نے اتنی منطقی بات جس بندے نے کی تھی وہ یہی بچہ تھا، یہی بچہ تھا جس نے آپ کی ناموس پر پہرا دیا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب آپ کی ناموس پر پہرا دینا تھا تو یہ کام آیا تھا، آج اگر حکومت ملنی ہے تو پھر بھی اسی کو ملنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بات کی نقل کرنے کے بعد امام راضی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں جو بچہ ایک بار ایک لمحے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دے، رب تبارک و تعالیٰ اسے اتنا انعام عطا فرمائے کہ وزیری بنا دے یوسف علیہ السلام کا۔ تو ماتا جو بندہ رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی ناموس پر پہرا دے، رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر پہرا دے، تو رب تبارک و تعالیٰ اسے اگر کیف تحسین، رب تعالیٰ اس کی کیسے تحسین فرمائے گا، پھر اسے کتنا سونا کر دے، کیسی تحسین ہوگی، تجمیل ہوگی، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے کاموں کو تکمیل تک پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جو درجے بلند کرتا ہوں نا، حکیم، میں دانا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس کے درجے بلند کرنے ہیں۔ رب کے ہاں کام کرنے والوں کے درجے بلند ہوتے ہیں، نکمے اور بیکار لوگ جو ہے نا، جو نعرے مارتے رہتے ہیں بس اپنے پیر کے اپنے، ان کے درجے تھوڑے بلند ہونے، کبھی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کریں، پیر کے غلبے کے لیے نہیں۔ پیر کیا ہے تمہارا یار، ممکن ہے کل کو پیر گمراہ ہو جائے، بڑے بڑے پیر گمراہ نہیں ہوئے پچھلے دنوں، بڑے بڑے پیر وہ جا گرے ہیں پرے کھڈے میں، جو بڑے بڑے جناب ترم خان تھے جنہوں نے جناب 40 سال سے مسلک بریلوی پر حاوی ہوئے ہوئے تھے، مسلک بریلوی میں کوئی بندہ ان کی اجازت کے بغیر جناب پر نہیں مار سکتا تھا، وہی جا گرے ہیں پرے، ایک دم سے ان کے اندر کا رفضی باہر نکلا ہے، گند باہر آیا ہے ان کا، صحابہ کو بھونکنے لگے ہیں۔ وہی لوگ تھے جن کو جناب ہمارے بریلوی چوم کے جناب ان کو گھسا چکے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ہاں درجے اسی کے بلند ہوتے ہیں، کیونکہ میں ان ربک حکیم علیم، میں حبیب پر تیرے رب جو ہے نا وہ حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر مزید کرم کیا کیا، یہ دیکھیں، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بھی دیا، یعقوب بھی دیا، اس غلبہ حق کی لڑائی کی برکت سے، اس دین کے غلبے کے لیے جو لڑائی کی نا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے، پوری قوم کے ساتھ ٹکر لے لی، حکومت کے ساتھ ٹکر لے لی، فوج پولیس کے ساتھ ٹکر لے لی، اکیلے کھڑے ہو گئے حق کی حمایت کے لیے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، ہم نے انہیں اسحاق بھی دیا، یعقوب بھی دیا، کُلًّا ہدینا۔ آگے مزے کے بعد یہ ہے ہم نے پھر دونوں کو ہدایت بھی دی، دونوں ہادیے پر حق بھی تھے۔ اور آگے وَنُوحًا ہدینا من قبل، میں صرف یہی نہیں ہے، میں ہم نے ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد میں نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی،
نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسے ہی احسان کرنے والوں کو بدلے دیتے ہیں۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے حق کی حمایت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بھی حق کے حامی کھڑے کر دی۔ آپ نے حق کے لیے لڑائی لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے خلاف لڑے تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں پھر وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، میں ہم نے پھر زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے شائستہ لوگ تھے، سارے نیک لوگ تھے، اہل لوگ تھے، ہم نے ان میں اہلیت رکھی، نبوت اور حکمت کی وہ ہم نے انہیں عطا بھی فرمائی۔ اور آگے فرمایا وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، والیسع، اور یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں ان کے اہل زمانہ پر، ان کے اہل زمانہ میں سب پر فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ سارے جہان میں، پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب پر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ میرے حبیب کریم علیہ السلام ہے، وہ آقا علیہ السلام ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو نوح علیہ السلام، باقی جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں جو رب نے فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی، اس سے مراد ان کے زمانے کے لوگ ہیں، ان کے زمانے کے لوگ، ان کے زمانہ میں جتنے لوگ پائے جاتے تھے ان سب پر رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد، وذریاتہم، ان کی اولادیں، وإخوانہم، اور ان کے بھائی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے انہیں اپنے لیے پسند بھی فرما لیا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بھی عطا فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام حق کی حمایت کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دو بیٹے تو اور بھی تھے، دو بیٹے عطا کرے جو نبی ہوں۔ ایک کی اولاد میں رب تبارک و تعالیٰ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ایک روایت کے مطابق 70,000 بیٹے نبی بنے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 70,000 نبی ہیں، اور ایک وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو عطا کرے اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں بیٹا، اور انہیں رب تبارک و تعالیٰ نبیوں کا امام عطا فرمائے۔ حضور پیدا ہوئے ان کے گھر، ان کی اولاد پاک میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک میں۔ تو اب ذرا اندازہ لگائیں یار، ابراہیم علیہ السلام حق کی حمایت کے لیے کھڑے ہوں تو رب تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد انبیاء عطا فرما دے، ہیں جی۔ اور جو بندہ حضور آقا علیہ السلام کی امت میں حق کی حمایت کے لیے کھڑا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے امام الانبیاء علیہ السلام کا دامن عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں، آقا علیہ السلام کی غلامی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ حضرت غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ تھے نا، جب وہاں جیل میں تھے تو حضرت پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کے ایک مرید تھے، مدینہ منورہ سے آ رہے تھے، حج کے دنوں میں گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آ رہے تھے، تو وہ گئے یہاں میاں والی جیل میں غازی علم الدین کو ملنے کے لیے۔ مل کے جب واپس آئے نا، پیر صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میں جب علم الدین کو ملنے گیا نا تو وہی خوشبو جو وہاں تھی نا وہی یہاں تھی، جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خوشبو آتی تھی نا وہ یہاں آتی تھی۔ پھر میرے علی شاہ صاحب نے پتہ کیا فرمایا، میں خدا کے بندے جب حضور خود یہاں تشریف لاتے رہے تو خوشبو کیوں نہ آئے ہیں؟ بتائیں نا۔ غازی ممتاز قادری رحمہ اللہ کو کئی بار آقا علیہ السلام کی جاگتے ہوئے زیارت ہوئی جیل میں۔ بندہ غلب حق کے لیے کام تو کرے، پھر مالک کرم فرماتے ہیں، مالک عز و جل جو ہے وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، میں یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ پھر دوبارہ کلام جو ہے وہ شرک کی تردید کی طرف عود کر رہا ہے۔ دیکھیں پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا ہیں، کیونکہ مکے کے لوگ جو ہیں اپنا انتساب کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، انہیں کہتے تھے کہ ہم تو ان کے اولاد ہیں اور ان کے دین پر ہیں، یہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، سارے 17 نبیوں کو ذکر کیا رب تعالیٰ نے، ذکر کر کے رب تعالیٰ نے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں اگر بالفرض، اگر بفرض محال ان نبیوں سے بھی کوئی شرک صادر ہو جاتا تو ہم ان کے بھی اعمال برباد کر دیتے۔ اندازہ لگا
رب تبارک و تعالیٰ میں تم کس کھاتے میں ہو؟ تم تو انتصاب کر رہے ہو اپنا ان کی طرف ہیں، یہ منصوبے ہیں، تم اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہو ان کی طرف جن کی طرف تم نے انتصاب کیا ہے اپنا، وہ مسند الیہ ہیں، تم مسند ہو ہیں۔ تو میں رب تبارک و تعالیٰ جب ان کا یہ حال ہے، اگر ان سے بھی شرک بالفرض صادر ہو جاتا، رب ارشاد فرماتا ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے، تو تم کون ہو؟ تم تو سیدھے مشرک ہو۔ تمہیں کس بات پر یہ ہے کہ تم جناب بخشے جاؤ گے، جنت چلے جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، میں کہ یہی ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اور حکم یعنی حکمت عطا فرمائی، والنبوۃ اور نبوت عطا فرمائی، ہیں جی، اور نبوت عطا فرمائی۔ یہ ذہن میں رہے کہ حکم اور حکمت دونوں ایک ہی چیز ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اور حکم جو ہے نا کسے کہتے ہیں؟ صحیح فہم صحیح بندے کو حاصل ہو اور اسی کے مطابق فیصلہ کرے، اسے حکم کہتے ہیں۔ فہم صحیح حاصل ہو بندے کو اور اسی کے مطابق فیصلہ کرے، اسے حکم کہتے ہیں۔ اور صرف یہی فیصلے تک کہ محدود نہیں ہے یہ بات، فہم صحیح حاصل ہو بندے کو اور اسی فہم صحیح کی روشنی میں، اسی کے نور میں کتاب لکھے۔ فہم صحیح بندے کو حاصل ہو، اسی فہم صحیح کی روشنی میں بندہ واعظ کرے لوگوں کو۔ سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ واعظ کرے، نصیحت کرے، تقریر کرے، بیان کرے، جو بھی کرے، یعنی فہم صحیح حاصل ہو، اسی کی روشنی میں جو کام آگے ہو، اسی کو حکمت کہتے ہیں، اسی کو حکم کہتے ہیں۔ وہ حکم جو ہے چاہے قاضی بیٹھ کر عدالت میں بیان کرے، چاہے وہ جناب کتاب لکھنے کی صورت میں ظاہر ہو وہ حکم، چاہے وہ جناب ممبر پر بیٹھے ہوئے کسی خطیب کے منہ سے نکلے، اسی کو حکم کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حکم کہتے ہیں، حکمت کہتے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں اسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ میں حبیب پیارے، یہاں تسلی دی جا رہی ہے حضور کو، میں حبیب پیارے اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں آپ کا، یہ لوگ آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، مکے کے لوگ اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ اگر آپ کی نبوت کو نہیں مان رہے، انکار کر رہے ہیں، تو فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، پھر ہم ایسی قوم کو کھڑا کر رہے ہیں لیسوا بہا بکافرین، وہ انکار کرنے والے نہیں ہیں، وہ آپ کی ایک ایک بات کو تسلیم کریں گے۔ اس سے مراد دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو آقا علیہ السلام کے صحابہ ہیں، یعنی جنہوں نے انکار کیا، ابو جہل نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے بیٹے کو حضور کی نبوت کا ماننے والا بنا دیا۔ ابو لہب سارے زندگی آقا علیہ السلام کا دشمن رہا، لیکن ابو لہب کی بیٹی جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے دین کے ماننے والی تھی، ہیں جی۔ اس طرح کر کے بہت سارے مشرکین تھے، وہ خود منکر تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کے رشتہ داروں میں سے، اعزاء و اقرباء میں سے ایسے بندے کھڑے کیے جو ماننے والے تھے، ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ایسی قوم کھڑی کریں گے جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ پر ایمان لائے گی، آپ کی نبوت کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے وہ۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، میں یہی ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدہ، تو بس میں انہی کی پیروی کریں، آپ انہی کی پیروی کریں۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا حبیب آقا علیہ السلام بھی کوئی ان کی طرف سے آنے والی تکالیف کی بنا پر غلبہ حق کا کام چھوڑنے والے نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام کو مزید تسلی دیتا ہے۔ رب ارشاد فرماتے حبیب پہلے جیسے وہ انبیاء کرام علیہم السلام تھے، ان کو تکالیف پہنچتی تھی قوم کی طرف سے، ہیں قوم جو ہے نا ان کو ایذا پہنچاتی تھی، زخمی بھی ہو جاتے تھے، لو بھی بہ پڑتا تھا ان کا، میں رب تبارک و تعالیٰ لیکن کبھی بھی انہیں غلبہ حق سے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا۔ تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے آپ بھی اس معاملے میں ان کی پیروی کریں۔ قل حبیبہ، اور آپ اپنی قوم کو فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، اور میں جو تمہیں دعوت توحید دے رہا ہوں نا، اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ہاں اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا تم سے کہ تمہیں یہ ڈر ہو کہ جناب اگر ہم ایک میں دکانداری تھوڑی ہے، تم کہو گے کہ اس سے سودا نہیں لیں گے تو مندہ پڑ جائے گا ان کا، میں کہ میرا سودا مندہ ہونے والا نہیں ہے، مجھے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، میری دعوت کو ٹھکرا کے تم اپنا نقصان کر رہے ہو، ہاں تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں کہ حبیب آپ فرما دیں میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، میں جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تو سارے جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یہ تو نصیحت ہے سارے جہان کے لوگوں کے لیے، دعوت عام ہے، صلاح عام ہے، ہیں میں جو چاہتا ہے اس سے نفع اٹھا لے، ہمارا کام ہے رب تبارک و تعالیٰ سے وصول کرنا اور تم تک پہنچا دینا۔
اگر مانو نہ مانو یہ تمہاری سردردی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔